أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند ہبلی، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، محترم خواتین، میں نے ابھی درس قرآن کے لیے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی مشہور اور معروف آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے. ان آیات کی روشنی میں 3 نکات پر میں آج گفتگو کروں گا. محترم حاضرین، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، وہ زندگی ایک آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور آزمائش کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے. پوری زندگی کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں انفرادی طور پر تو ہم محسوس کریں گے کہ یہ ایک بڑی آزمائش سے ہماری پوری زندگی گھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن. مومن کی حیثیت سے ہم تصور کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو ہے، یقیناً بہت ساری اس دنیا کے اندر خوش کرنے والی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ایک جیل کی طرح ہے.
ویسے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ بہت ساری چیزیں، ہر آدمی کے پاس الگ الگ نوعیت کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، جن کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ ساری چیزیں، یہ خواتین، یہ بچے، یہ سونے اور چاندی کے ذخائر، یہ کھیتی باڑی، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ بے لگام مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ایک امتحان مقصود یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے خدا کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، خدا کی رضا کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ بے شمار جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے مالوں کا بھی، تمہاری جانوں کا بھی، اور ہم سب امتحان دے رہے ہیں۔ اور یہ امتحان یقیناً نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، رسولوں کے ساتھ بھی ہوا، اور ہر انسان کے ساتھ یہ امتحان ہوتا ہے، جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں۔ آزمائش کے سلسلے میں دو قسم کی آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی تصور کر لیتے ہیں۔ ایک وہ آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری وہ مصیبت، وہ تکلیف ہے جو انسان کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو دونوں چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود ایک ایک چیز کا امتحان اللہ تعالیٰ لے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ یہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور زندگی کے اندر جتنی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں، میرے پاس کون سی چیزیں، آپ جانتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کو بھی آزماتا ہے، غریب کو بھی آزماتا ہے، مرد و خواتین کی بھی آزمائش یہاں پر ہوتی ہے، نوجوانوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، بچوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش مومن سے ہوتی ہے، مومن کی ہوتی ہے، بلکہ احادیث سے بات ہمیں ملتی ہے، جو جتنا محبوب اللہ کا ہوگا اتنی آزمائشیں اس کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے اپنے محبوب ترین بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ان کے درجات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کی قربت اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لینا چاہتا ہے۔ جتنے محبوب ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے، جتنی وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اتنی آزمائشیں ان کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہماری زندگی کے اندر آئی، شکوہ بھی کر لیتے ہیں، شکایت بھی کر لیتے ہیں، اعتراضات بھی کر لیتے ہیں، گفتگو اور بحث بہت زیادہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن احادیث سے جو بات ہمارے سامنے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا محبت کرتا اپنے بندوں سے اتنا ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اسی لیے کہا ان مصائب میں، ان مشکلات میں، تکالیف میں، آزمائشوں کے اندر، اس رنج اور غم کے اندر جو صبر کرتے ہیں
ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ آزمائش ہے جو انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جھیلتا ہے۔ کئی مصیبتیں زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو کچھ مصیبت، جو تکلیف، رنج و غم، جو درد اور پریشانی تمہارے زندگی کے اندر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ کسی پر الزام ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ ان کی وجہ سے، نہ مرد خواتین پر لگا سکتے نہ خواتین مردوں پر۔ یہ سب جو کچھ مومن کی زندگی کے اندر ہوتا ہے وہ تکلیف کی شکل میں، رنج کی شکل میں، درد کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، اذیت کی شکل میں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور انسان کسی پر نہیں ڈال سکتا، کسی کو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا نہیں سکتا۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کے اندر کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی پریشانی کسی کو کسی کی طرف سے لائق نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ یہ مومن کا تصور ہے، یہ مومن کا ایمان ہے، اور اسی حیثیت سے ہم کو سوچنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے، انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت سے مصائب اور مشکلات ہماری اپنی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر وبما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کی برائیوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی زندگی میں اگر تنگدستی، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا نہیں تو انسان کی برائیوں کی وجہ سے بھی وہ غریب بن جاتا ہے، اس کا رزق چھین لے جاتا ہے، اس کی صحت کیا ہے چھین لی جاتی ہے، اسے تکالیف میں، مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے۔ زنا ایک ایسی برائی ہے جس سے انسان کی کیا ہے روزی روٹی چھین لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان سودی لین دین اور کاروبار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جیت ہوگی، لیکن انسان کیا ہے اس ایک بھیانک برائی کے ذریعے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار ایسی برائیاں یا ایسے مسائل ہیں ہمارے گھر کی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، خاندان میں جہاں ہم رہتے ہیں، مختلف قسم کی، مختلف نوعیت کی۔ میری آزمائش الگ ہے، آپ کی آزمائش ہے، خواتین کی آزمائشیں اور آپ کی آزمائش سب کی الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جائزہ لینا ہوگا۔ یقیناً جب ہماری اپنی آزمائش کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً وہ چیز بھی ہمارے سامنے نظر آئے گی کہ ہم نے کیا برائی کی ہے۔ کاؤنسلر جو ہوتا ہے، عام طور پر کاؤنسلنگ کرنے والا، جب اپنی پریشانی لے کر ہم جاتے ہیں اس کے پاس، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے، تمہارے اندر کوئی بگاڑ ہے، کوئی برائی ہے جس کے نتیجے میں مسلسل تم کیا ہے پریشانی کا شکار ہو۔ اور یہ ہوتا ہے انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر جائزہ لینا ہوگا۔ مومن اگر ہے، یقیناً انسان ہونے کی ایسے سے غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، اور یہ مان کر کیا ہے جائزہ لے کر اگر غلطیوں سے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، خدا کے سامنے اگر وہ اپنی برائیوں کو رکھ کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اس کی یہ پریشانیاں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں کہ بھوک کی پریشانی، غربت کی پریشانی، صحت کی پریشانی، کسی بھی قسم کی پریشانی، وہ دور اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یقیناً دونوں قسم کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے دور ہوتی ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں آزمائشیں کن کی ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا انبیاء کرام کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں انبیاء کرام اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو پڑھیں گے، قرآن مجید میں جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ کسی بھی نبی کو آزمائش سے کیا ہے نجات نہیں تھی،
مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی پریشانی، حالانکہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت دین ان کی زندگی کا مقصود اور مطلوب تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے ان سے دوچار کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب ترین بندوں کو اور محبوب بنائے، اور اللہ کے انعام و اکرام سے ان کو سرفراز فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے آپ، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ لے لیتا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ختم بن گئی اور دنیا کو ختم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے کن سے دنیا کو ختم کر سکتا ہے، لیکن نبیوں کے ذریعے اللہ نے اس دین کو قائم کیا، اس دنیا کے اندر، اس سماج کے اندر، انسانوں کے سامنے دین کو کیا ہے قائم کرنے کی نبیوں نے کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کیے، لیکن نہ ان کو کامیابی نہیں ملی، بظاہر کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، لیکن کبھی وہ ہمت نہیں ہارے، مایوس نہیں ہوئے، بزدلی کا شکار نہیں ہوئے، راہ فرار اختیار نہیں کی، کنارہ کشی اختیار نہیں کی، گوشہ نشین نہیں ہوئے، اپنے مقصد پر وہ قائم رہے، اپنے راستے پر قائم رہے، وہ کام کرتے رہے، تا دم حیات وہ کام کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی، مختلف قسم کی آزمائشیں، ہر سال ہم کو ان کو سنتے ہیں، کیسی آزمائشیں ان کی زندگی کے اندر آئیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری آزمائشوں پر وہ صبر کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کیے، وہ اللہ کے لیے اپنا گاؤں چھوڑے، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑے، اور اپنے دین پر قائم رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو، اور اللہ نے فرمایا وہ اپنے آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو امام بنا دیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں سارے نبیوں کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ایوب کو لیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی، ایک وقت کے کیا ہے بہت بڑے وہ کسان تھے، مختلف قسم کے جانور ان کے پاس تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن وہ کسان بھی تھے، ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، مویشیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ایسی آ گئی ان کی زندگی کے اندر، یہ ساری چیزیں چھین لی گئی اور آخر میں بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 17-18 سال وہ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کبھی اپنی زبان سے شکار نہیں کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے صرف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، بس تو رحمان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، دیکھیے مجھے شفا دے، تندرستی دے، میری بیماری کو دور کرو، یہ نہیں کہا انہوں نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، اور اللہ کو بھی معلوم تھا ان کی بیماری، کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو رحمان ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دعا کرنے کا انداز بھی دیکھیے کتنا پیارا ہے، کتنا یقین ہے اپنے رب پر، اور یہ دعا بتایا جاتا ہے کہ 17-18 سال کے بعد ان کی بیماری دور ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن جو بھی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جبکہ آپ سب سے زیادہ محبوب رسولوں کے سید تھے، سید المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ کے وہ محبوب تھے، اور کس طرح کی آزمائشیں آئی۔ 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے، لوگوں تک توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات پہنچانے کے لیے اپنے لگا دی، لیکن اس وقت اس موقع پر ان کے اوپر کتنی آزمائشیں آ گئی، کیسی جان کی، مال کی، ہر ایک قسم کی آزمائش ان کی زندگی کے اندر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب، لیکن اس کے باوجود آزمائشوں میں گھرے رہے۔ طائف کا وہ واقعہ ہمیں معلوم ہے، مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، یہاں مکے کے اندر انکار ہو رہا ہے، تکذیب ہو رہی ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، صادق فرمایا کرتے تھے، اور امین اور صادق کی حیثیت سے جن کا مقام تھا، اور وہ لوگ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، شاعر ہیں اور کاہن ہیں، آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اس طرح کے کیا القاب سے کیا ہے پکارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ طائف کو جائیں گے، طائف میں لوگ ہیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، توحید کی بات رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ طائف اگر اسلام کے آغوش میں آتا ہے تو یہاں سے کیا ہے اسلام کی روشنی پھیلے گی، اور وہ جاتے ہی اس ارادے کے ساتھ جب ان کے سامنے پیش کیا تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے کس قسم کی اذیت دی، کس قسم کی تکلیف دی، اوباش قسم کے بدماش قسم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر دیے اور کہا کہ موب لنچنگ ہو اور مار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارشی ہوتی ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے جسم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش کو بھی انگیز کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اللہ سے، اور یہی دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ ناداں ہیں جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسل اسلام میں آئے گی، اس امید کے ساتھ دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ شعبہ ابی طالب کے وقت دیکھیے 3 سال تک قید کر دیا جاتا ہے، یہودیوں کی طرف سے مارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سال بھی آتا ہے جسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، جس سال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی اور پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں سب سے زیادہ سپورٹر مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن وہ انتقال کر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے چچا جن کے ذریعے اگرچہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے لیکن پورا سپورٹ مل رہا تھا، لیکن ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، یہ سال میرے لیے غمگین سال ہے، اتنا درد، اتنا دکھ، اتنا رنج ان کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، حضرت عمار کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے توحید کو قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی اور رسول مان کر زندگی کرنا شروع کیے، لیکن کیسے مظالم ان پر ڈھائے گئے، اور یہاں تک کہ وہ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون بن جاتی ہیں۔ ابو جہل جن کی وہ لونڈی ان کے اس میں ابو جہل نے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کے بارے میں سن کر کے طیش میں آ جاتا ہے اور اپنے نیزے کے ذریعے ان کی شرمگاہ پر حملہ کرتا ہے، اتنا دردناک حملہ کہ وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمار کو دیکھے، حضرت بلال کو دیکھے، حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں پر، مومنین پر ہر قسم کے ظلم کیا ہے ستم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت خباب بن ارط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو حد ہو گئی، کتنا ظلم، کیسے ظلم سہنا ہے، یہ تو ظلم کی حد ہو گئی، کتنی تکلیف، کتنا درد، کتنی اذیتیں مرد و خواتین کو دی جا رہی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، اور ان کے حق میں بدعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور سیدھے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے خباب تم نے بہت جلدی کر دی، تمہارے سے پہلے جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں گزرے کئی نبیوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، کئی نبیوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا، کئی نبیوں کو کیا ہے آرے سے کاٹ دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو کیا ہے کھینچ لیا گیا، ان کے گوشت کو کھینچ لیا گیا، لیکن وہ صبر کا متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد، اس وقت تک وہ صبر کرتے رہے۔ گویا یہ آزمائشیں جو ہیں انسانی زندگی سے لگی ہوئی، ہمیں اس میں کیا ہے اگر ہم مومن ہیں اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ غلطیوں سے، برائیوں سے، اگر ہماری برائیوں سے ہماری زندگی کے اندر کوئی مسائل آ گئے، پریشانیاں آئیں، آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اور یہاں پر تو مہمات بھی چلتے ہیں، بھئی سگریٹ اگر پئیں گے، آپ شراب پئیں گے، آپ کے پھیپھڑے کیا ہے خراب ہو جائیں گے، یہ آزمائش آئے گی اپنی برائیوں کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے،
مختلف برائیوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر یقیناً مسائل آئیں گے، اور مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان برائیوں سے ان بیماریوں سے کیسے نجات حاصل کرے، جائزہ لیتا ہے، اور اس پر کیا ہے وہ خائن نہیں ہوتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ تواب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر میرے یہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہوں، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے کیا ہے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، منزل پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، اور تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بس تم مانگو، اپنی برائیوں کو سامنے رکھو، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو کر کیا ہے میرے سامنے آپ اپنی برائیوں کو مت رکھیے، میں آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شوہر بیوی کے سامنے نہ رکھے، بیوی شوہر کے سامنے نہ رکھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دیا ہے اسے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ برائیوں کو وہ جانتا ہے، وہ بذاتی صدور ہے، اس کے سامنے رکھیں آپ، اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے رو کر معافی مانگیں، اور جب جا کر کیا ہے یقیناً مغفرت ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ تاخرات میں لیلۃ القدر کی تلاش میں مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کون سکھا رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، چہتی بیوی میری اور آپ کی ماں کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اس رات کی تلاش میں یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تو معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے، کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو، اس لیے کہ اس رات میں میری اور آپ کی ہم سب کی مغفرت ہو جائے، یہی کافی ہے۔ دوسری جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات بتائی گئی، مومن کی کوالٹی اور صفت یہ ہوتی ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ بزدلی کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہے ہم جس قسم سے روتے ہیں، رلاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یہ تو مجبوراً خاموش ہو رہے ہیں، آپ کتنے دن روئیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صبر یہ ہے کہ آدمی پر جب ایک کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ زندگی کے اندر ہو جاتا ہے، یا کوئی تکلیف تمہاری زندگی کے اندر آتی ہے، تو یہ سوچ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، صبر اگر کریں گے تو آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ پہلی فرصت میں ہم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ صبر یہ ہے کہ ہم اپنے مصیبت پر، اپنی پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کریں، یہ ہماری کوالٹی۔ صبر کے سلسلے میں مفسرین جو لکھتے ہیں عام طور پر جیسے بھی آزمائشیں آئیں خدا کی طرف سے آ رہی ہیں آزمائش، جب نبیوں پر آئی ہیں، رسولوں پر آئی ہیں، اللہ کے نبی پر آزمائش آئی ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی ہیں، خواتین کی بھی، مردوں کی بھی، اور میں اور آپ اگر آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے مقام و مرتبے کو، ہماری قدر و منزلت کو بڑھانا چاہتا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا جیسا کہ میں نے کہا جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے اللہ تعالیٰ ویسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہے گا، اور یہ آزمائشیں دراصل ہمیں جنت کا مستحق بنائیں گے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی، دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ، مادی اعتبار سے بھی، فائنانشیلی بھی، اور ہر اعتبار سے بھی دنیا کی ترقی اس میں موجود ہے کہ آدمی ہر کام میں صبر سے کام لے۔ صبر کا مطلب اپنے کام کو کرتے ہوئے اس پر قائم رہے، اسی کو استقامت بھی کہا جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ۔ دوستو میں اور آپ جس طریقے سے اللہ کہتے ہیں، اپنے رب کو اللہ کہتے ہیں، وہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو بچپن سے ورد کرایا جاتا ہے، بغیر سوچے اور سمجھے کہ ہم اللہ کو رب مان لیتے ہیں، لیکن سچے دل کے ساتھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ
پوری ایمانداری کے ساتھ جب ہم اپنے رب کو اللہ مان لیتے ہیں، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال پر آزمائش آ گئی، حضرت عمار بن یاسر پر، حضرت خباب بن ارت پر، حضرت سمیہ پر اور صحابہ کرام پر آزمائش آئی، بلکہ آج تک دنیا کے اندر ایسے لوگوں پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں ہم نے دیکھا، چاہے وہ مصر کے اندر ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہو، چاہے دنیا کے کونے کونے میں ہو، کتنے ایسے علماء کرام جو اللہ کے دین پر قائم رہے۔ ان کا قصور یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے انسان اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کا دین ان تک پہنچائیں، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن کیسے کیسے پہاڑ توڑے گئے، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑا۔ اور یہ آج بھی ہوگا، یہ آج بھی ہوگا۔ آپ اگر اپنے کام کو کرتے رہیں، اور صبر کا مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے ہماری جد و جہد نہ رکے کبھی، بلکہ اس پر ہم قائم رہیں، ڈٹے رہیں، ہم اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑیں، اللہ کے نبی کی شریعت کو فراموش نہ کریں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن حضور کی شریعت پر عمل آوری ہماری ہونی چاہیے۔ یقیناً ہو سکتا ہے آج بھی کیا ہے ہماری شہادت ہو جائے، ہم پر ظلم ہوں گے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور یہاں تو وہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ اس سے گھبرا کر اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ دراصل ان مصائب کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مومن جن کا ایمان ہے وہ ایمان کو چھوڑ دیں، اپنے اخلاق و کردار کو ترک کر دیں، اپنے مقصد اور نصب العین کو چھوڑ دیں، اور اسی لیے اس طرح کے مظالم کیا ہے ان کی طرف سے ہوتے ہیں، ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں غور کیجیے آپ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم مومن کی حیثیت سے تصور کریں گے، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے دوستو، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اگر تمہیں جلنے کی نوبت بھی اگر آ جاتی ہے، جلانے کی اگر تیاری بھی اگر ہوتی ہے، جلنا پسند کریں گے لیکن اپنے ایمان کو ترک نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں۔ یہ اصل ایمان، اور ایمان بھی وہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر جنت تیار کی گئی ہے، اور اسی طرح کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں۔ آدمی یہ حرام و حلال کی باتیں، یہ حجاب کی باتیں، یہ اذان کی باتیں، یہ پروپیگنڈے، جھگڑے، یہ لڑائیوں سے گھبراتا نہیں ہے مومن۔ کیوں گھبرائے؟ اور گھبرا کر اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑے گا، اپنے کلچر کو نہیں چھوڑے گا، اپنے دین سے کیا ہے وہ دور نہیں بھاگے گا، اپنے مقصد سے کیا ہے وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کر لے، گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، جنگلوں میں نہیں جائیں گے، ہم رہیں گے یہیں پر، زیادہ سے زیادہ ہماری جان جائے گی، زیادہ سے زیادہ ہماری جان کو نقصان ہوگا، ہمیں مارا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کہاں جانا ہے مجھے اور آپ کو، ان سب کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ دعا ہے۔ اصل میں ہم یہ دعا صرف کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں قرآن میں کہا گیا کہ اذا اصابتہم مصیبۃ، کوئی بھی مصیبت زندگی کے اندر آ جائے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہماری زبان سے یہ دعا نکلے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹیں گے، اس دعا کے ذریعے ہمارے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر حوصلے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، بزدلی ختم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان اگر مضبوط ہے میرا اور آپ کا، ہم سب کا، مرد و خواتین کا، تو کیا ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی کیا ضرورت، نہ ڈرو، نہ غمگین ہو جاؤ، تمہاری کامیابی ہوگی اس دنیا کے اندر، اور تمہیں محکوم مغلوب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے نبی کو اللہ نے مغلوب بنا دیا، محکوم بنا دیا، ناکام بنا دیا؟ انسان مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ آزمائشیں ان کی زندگی میں آتی ہیں، ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، قیامت تک ان کے بارے میں کامیاب ترین نبی اور رسول کے حیثیت سے ان کو یاد کیا جائے گا۔
اللہ کے نبی کی سیرت کتنی پھیل رہی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، لوگ ان کی سیرت کو ان کی توہین اور تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے مقام پہ کیا ہے، مقام میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، تم تو اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کون کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی نہیں کر سکتا وہ اللہ کے رسول کی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا مقام اپنی جگہ، اللہ کے نبی کا مقام اپنی جگہ۔ یہ قرآن مجید جس کو ختم کرنے کی جو باتیں ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، حفاظت بھی کریں۔ مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مومن سے صرف یہ کہا گیا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، قرآن کے مطابق اپنی انفرادی زندگی کے فیصلے کرو، اجتماعی زندگی کے فیصلے کرو۔ تمہارا گھر قرآن کے مطابق ہو، تمہارا خاندان قرآن کے مطابق ہو، تمہاری تجارت، تمہاری زراعت، تمہاری ملازمت، تمہاری سیاست، زندگی کا ایک ایک حصہ جس میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید کے مطابق تم اپنی زندگی کرو۔ لیکن قرآن کی حفاظت کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم حفاظت کریں گے، ہم نے نازل کیا، قیامت تک کہ قرآن رہے گا۔ اور اس طرح کی آزمائشیں تمہاری زندگی کے اندر آئیں گے، اس لیے اس کتاب سے دور کرنے کے لیے، اس نبی سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیش کے اندر کچھ لوگوں کو اگر قید کر دیا جاتا ہے، کچھ صحافیوں کو، کچھ وکلاء کو، کچھ کیا ہے دین پسند لوگوں کو، کچھ مجاہدین کو اگر اندر کر دیا جاتا ہے تو یہ پوری امت کو ڈرانے کے لیے، خوف ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، خوف میں مبتلا کریں گے۔ ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ آج ہندوستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کا ڈر اس وقت 1400 سال پہلے مکے کے اندر تھا، لوگ کیا ہے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ کر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، چھپ کر کیا ہے اللہ کے دین پر چلا کرتے تھے، ایک وہ دور وہ بھی گزرا ہے اور وہ دور لانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ آج ہمارے دیش کے اندر یہی خوف ہے، ڈر ہے، اور مسجد میں جانے ڈر لگتا ہے، مدرسے میں جانے ڈر لگتا ہے، سفر میں ڈر، حضر میں ڈر، رات میں ڈر، دن میں ڈر، بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ڈر، کیمپس کو بھیجنے کے لیے ڈر، کوئی بھی کام کرنے کے لیے خوف۔ اصل ڈر، یہ ڈر اصل میں تمہارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مومن نہیں ڈرتا، یاد رکھیے، مومن کو نہیں ڈرنا چاہیے، مومن کے دل میں خوف نہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ الا باذن اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جب ہونے والا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ بھئی کیوں ڈر رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا، بشرطے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ ہندوستان کے 20-25 کروڑ لوگ اگر ایمان کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں، ان کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے، ان کے رشتے اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات اللہ کے نبی کی شریعت سے اگر مضبوط ہو جاتی ہے، قرآن سے اگر ان کے رشتے ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آئیں گے اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے، آج بھی آئیں گے، قیامت تک آئیں گے۔ اور آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دامن کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے دل اور دماغ کا۔ بدقسمتی سے یہ دل، یہ دماغ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، کئی لوگوں کا ایمان ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیوں آئے گی، آنے کی کہاں سے آئے گی؟ اللہ قرآن میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مالوں کا بھی، تمہاری دکانیں، تمہاری تجارتیں، تمہاری کھیتی باڑیاں نقصان کر دی جائیں گی، چھین لی جائیں گی، ڈیمولش کر دیے جائیں گے تمہاری دکانوں کو، تمہارے گھروں کو، بلڈیزر کا دور آ جائے گا تمہاری زندگی کے اندر۔ یہ ہوگا اس وقت بھی، آج بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہوگا، تمہاری جانوں کو نقصان ہوگا، تمہارا قتل کر دیا جائے گا، تم پر ظلم ہوگا، تمہاری جان کو نقصان ہوگا، زیادتی کی جائے گی،
وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے بچوں کو پریشان کیا جائے گا، ہراساں کیا جائے گا، یہ سب ہوتا رہے گا، اللہ نے بتا دیا ہے، اور اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اور تیاری کا مطلب یہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنگل میں چلے جاؤ نہیں، رہبانیت اختیار کر لو، چھوڑ دو یہ دین کو، چھوڑ دو یہ قرآن کو، چھوڑ دو مسجد کو، مدرسے کو، شریعت کو، اور اس کے بغیر زندگی کرنے لگو، یہ نہیں۔ صبر کا مطلب اسی شریعت پر عمل کرتے رہو، اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہو، اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرو، اسی شریعت کے کیا ہے پیروکار ہو جاؤ، اسی قرآن کو پر عمل کرنے والے بن جاؤ، یہی صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا۔ آل یاسیر پر سے جب گزر رہے تھے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی تھی، عمار بن یاسیر پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت بلال پر ہو رہا تھا، حضور کیا کہا؟ حضور جاتے ہوئے کہا کہ اللہ سے یہ دعا نہیں کی اللہ ان کو آزمائشوں سے بچا لے، یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، یا ایھا الذین آمنوا، انہوں نے کہا کہ اپنے وقال موسیٰ لقومہ کہ استعینوا باللہ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کے رشتے کو مضبوط کرو، اور واصبروا، صبر کرو، ان الارض للہ، یہ پوری دنیا، یہ پوری زندگی کس کی ہے؟ یہ کسی خاص حکمران کی نہیں ہے، کسی خاص پارٹی کی، جماعت کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا اللہ کی۔ ان الارض للہ یورثها من عباد من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا کیا ہے اس کے وارث بنا دیتا ہے۔ مومن کو اتنا کم سے کم یقین ہونا چاہیے یہ دنیا اللہ کی ہے، اور یہ دنیا کبھی آج چھینی جاتی ہے تو کل ہمیں مل سکتی ہے، اور یہی اصل میں صبر ہے۔ صبر والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تندرستی میں بھی، غربت میں بھی، فاقہ کشی میں بھی، بیماریوں میں بھی، اور جنگ کا اگر ماحول ہے، ہندوستان کا اگر دیکھیں جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے، وہاں صبر کرنے کی بات کہی، ریاکٹ نہیں ہونا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے پورے ریاکٹ کریں، اور ریاکشن میں کیا ہے وہ راستے میں آئے، احتجاج کریں۔ یہ کیا ہوتا ہے احتجاج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہبلی والوں کو، ہبلی میں کیا ہوا۔ احتجاج کیا ہے؟ ریاکٹ نہیں ہونا ہے، دشمن چاہتا ہے آپ باہر آئیں اور آپ راستے میں آئیں، اور وہ گالی دیتے ہیں آپ بھی گالی دیں، لیکن اس کے بعد ظلم وہ کریں گے، زیادتیاں کریں گے، اور وہ پلاننگ کے ساتھ آپ پر ظلم کریں گے۔ اسی لیے موقع اور محل کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے قرآن میں فرمایا صبر کرو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کبھی ہم نے اس کی کوشش نہیں کی، ہم کوشش نہیں کرتے، کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرماتا ہے قرآن میں، جو مصیبت تمہاری زندگی کے اندر آئی جیسی بھی، اس مصیبت میں صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ نماز میں وہ طاقت موجود ہے دوستو، صبر میں وہ طاقت اور قوت ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اگر طلب کرتے ہیں تو اللہ کی مدد یقیناً ہمارے ساتھ ہے، شامل حال ہو جاتی ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل کام ہے، صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اور صبر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم کیا ہے بغیر صبر کے، بغیر نماز کے ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، چینجز آ جائے، دشمن نیست و نابود ہو جائے، دشمن کو شکست ہو جائے، اور دشمن کیا ہے میدان جنگ سے فرار اختیار کر لے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اگر تمہاری چاہت پوری ہونا ہے اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ صبر ایک ایسی کوالٹی اور صفت ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب سے عظیم اگر کوئی مومن کی صفت ہے تو وہ صبر ہے۔ صبر کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ صبر کے ذریعے نبیوں کو کامیابی ملی، رسولوں کو کامیابی ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری زندگی 23 سال فتح مکہ کو سامنے رکھ کر دیکھیے، جس مکے سے نکال کر بھیجا گیا تھا، اور ایک دور ایسا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پورا فتح، پورا عرب ان کے قدموں میں آ گیا۔ یہ کامیابی ملتی ہے بشرطے کہ اللہ کے ہم ہو جائیں، اور یہ صبر بات بتائی گئی، آزمائیں گے، اور آزمائش کو اب غلط نہ سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش۔ مومن کا یہی تصور ہوتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم ضرور تمہیں خوف اور ڈر، یقیناً مختلف قسم کا خوف ہے، اور اس خوف کے ذریعے تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ اور امتحان کس کا؟ ہمارے اپنے ایمان کا، اپنے اخلاق کا، اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا، اپنی شریعت کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنا اس پر عمل کریں گے، قائم رہیں گے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے بدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیحت کر دیجئے کہ میں اور کسی سے وہ نہ پوچھوں، ایسی نصیحت کر دیجئے میں اس پر عمل کروں۔ اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات کہی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لے کر آیا اور اس پر قائم ہو جاؤں۔ ایمان پر قائم رہنا، ایک اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ ایمان جو میرا اور آپ کا ہے صرف ورد کرنے کے لیے نہیں ہے، تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے، دل سے اس کی تصدیق بھی ہم کریں، واقعی اللہ ایک ہی ہے، یہ پوری دنیا اسی کی ہے اور یہ دنیا پر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی، اتنا یقین ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اور عمل بالجوارح کہا، ایک تو اقرار باللسان ہم سب کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی تکمیل، ایمان کا مزہ جب آئے گا جب دل سے بھی تصدیق ہو جائے، دل بھی یقین ہو جائے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سینہ چیر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے تو ہم اپنے ایمان کو ترک نہیں کریں گے، یہ دل میں مضبوط اگر ہو۔ وہ عمل بالجوارح کہا، اور عمل سے بھی لوگوں کے سامنے بات واضح ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان۔ بے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارا حلیہ بدل گیا، ہمارا رہن سہن بدل گیا، اور حرام و حلال کے ہم تمیز اب چھوڑ دیے، ہم حجاب چھوڑ دیے، اللہ کے جو تہذیب، اسلامی جو تہذیب اور کلچر ہے اسے ہم نے ترک کر دیا، اسلامی اصول کو ہم نے چھوڑ دیا، شریعت کی ہم نافرمانی کرنے لگے۔ ہماری زندگی کے کتنے ایسے معاملات ہیں دوستو، ایمانداری سے جائزہ لے کر دیکھیں، اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہماری خواتین شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور شریعت سے ہمیں یقیناً محبت ہے، قرآن کے نام پر یقیناً ہم باہر آ جاتے ہیں، حضور کے خلاف اگر کوئی توہین ہوتی ہے تو ہم باہر آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن عمل کہاں تک کرتے ہیں ہم؟ عمل کے بارے میں ہم کیسے گویا ہم سب چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں، ہندوستان میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یا زیادہ سے زیادہ بس گھروں کے حد تک ان کو نبی مان لیں۔ تو ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان کا اختلاف نہیں ہے، ہم میں اور ان میں اختلاف کیا ہے؟ 140 کروڑ ہم ہیں، ہم سب ایک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، مجھے بتائیے کہ خدا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 60-70 سال میری اور آپ کی گزر جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی وہ نصرت اور اللہ کی مدد ہمیں شامل نہیں ہوگی۔ جنت دنیاوی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے صبر کریں تکالیف کو، اور اللہ فرماتا ہے والجوع، بھوک اور پیاس میں مبتلا کریں گے ہم تمہیں، تندرستی میں مبتلا کریں گے، تمہارا کوئی قصور نہیں، اس کے باوجود بھی امیر کو غریب بناتا ہے اللہ تعالیٰ، امیر کو غریب بناتا ہے آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، فاقہ کشی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک صحابی گزرے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی امیر ترین گھر کے وہ فرزند تھے۔ اسلام جب انہوں نے قبول کیا، جب اس وقت ان کے چچا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا ان کو گھر سے نکالتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پوری دولت تمہاری ہوگی اگر تم ایمان چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو اگر چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں پوری دولت تمہیں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا، چچا نے کہا، ماں تھی لیکن ماں اس وقت عورتوں کا نہیں چلتا تھا، اسلام سے پہلے عورت تو ایک طرح سے غلام تھی، کوئی بات نہیں چلتی تھی۔ امیر ترین باپ کے ایک امیر ترین بیٹے، اور ان کی پوری دولت وہ چھین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب چھین لے کر ان کو بھیجا جا رہا تھا، اس وقت جسم پر کپڑے تھے، ان کپڑوں کو بھی کہے ظالم چچا نے نکال لیتا ہے۔ وہ جاتے ہیں، حضور کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا ہے پناہ لے لیتے ہیں۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں جب وہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے، پوری دنیا چھین لی گئی،
اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس گلی میں وہ جاتے وہ گلی کیا ہے پوری طرح معطر ہو جاتی تھی، اتنی خوشبو لگا کر نکلتے اور بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا لباس کچھ نہیں ہے، اتنا قیمتی لباس برانڈڈ وہ پہنا کرتے تھے، لیکن سب چھین لیا گیا، اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا اور فاقہ کشی میں مبتلا ہم کریں گے، غریبی آئے گی، تنگ دستی آئے گی۔ غریبی اللہ کی طرف سے اگر آتی ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے دوستو۔ ایک تو ہم اپنے کرتوتوں سے غریب بن جاتے ہیں، اور یقیناً جائزہ لے کر دیکھیے آپ میں سے کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے غریب بن گیا ہے، لیکن ایسا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی گناہ اگر آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیجئے، توبہ کیجئے دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یقیناً وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ 100% آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور وعدہ کریں کہ اب وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ وہ کون سا گناہ وہ آپ جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے معافی مانگ لیں اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوسری پریشانی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں صبر کیجئے، صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ غریب بن گئے اس لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے، غریب بن گئے اس لیے جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کریں گے۔ بھئی کرپشن بھی ہے، سود بھی ہے، ساری برائیاں ہیں، بے حیائی عریانیت کے سارے کام کر رہے ہیں اور اپنی مالداری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ کہاں کا صبر؟ صبر وہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ آپ حق پر قائم رہیں گے، آپ نیکی پر قائم رہیں گے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے والصابرین فی الباساء، تنگ دستی، پریشانی، غربت پہ آپ کیا ہے صبر کرتے رہیں گے۔ جان و مال کے نقصانات بھی ہوں گے، یقیناً ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ کے گھر والوں کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کی جان کو کیا ہے تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ کئی بیماریاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پیرالائز ہو جاتا ہے انسان، برین ٹیومر اسے ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر کئی قسم کے کینسر آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مومن کا امتحان ہوتا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اور یہاں صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہوتا ہے بیوی پریشان ہو جائے گی، بیوی کو بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، بچے کو بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کی زندگی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ بات کہی ہے، فاصبر لحکم ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم صبر کرو ان حالات میں۔ طائف میں صبر کی بات کہی جا رہی ہے، شعبہ ابی طالب میں صبر کی بات کہی جا رہی ہے، 2 بچے انتقال کر جاتے ہیں صبر، اور بیوی کا انتقال ہوتا ہے صبر، چچا کا انتقال ہوتا ہے تو صبر، غریبی میں صبر۔ حضور کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر میری اور آپ کی طاقت ہے، قوت ہے، اور اس سے ہمت اور جرت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کے ہیں۔ محمد علی جوہر کا نام آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ جنگ کے کیا ہے آزادی، ہندوستان کی آزادی کے وہ مجاہد تھے، جنگ آزادی کے مجاہد تھے۔ جیل میں ان کو انگریزوں نے ڈال دیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کا انتقال، وہ ایک بھیانک بیماری کا شکار تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اطلاع ملی اور انگریزوں نے ان کو تجزیہ و تقویم میں بھیجا، جاتے ہیں شریک ہوتے ہیں اور دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی دوسری بیٹی تھی، اتفاق سے اس بیٹی کو وہی بیماری لاحق ہو گئی۔ جیل میں رہ کر وہ دعا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے، بیٹا تمہاری صحت مجھے منظور ہے، تمہاری صحت مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کو اگر منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور نہیں ہے، یہ اسے منظور نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیماری فیضا مرضت واشفین، یقیناً اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے بیماری لائق بھی ہے، اور بیماری دور کرنے والا کون؟ وہی ہے، بیماری دینے والا بھی، شفا دینے والا بھی۔ کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کا تجربہ ہے، جن کے گھر میں کوئی اگر بیمار ہو گئے ہیں، ان کی دعاؤں سے وہ بیماری دور ہو گئی ہے، ایسا ہوا ہے، شفا ہوئی ہے، تندرستی ہوئی ہے، صحت ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اسی بیماری میں دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر میں بچے کا انتقال ہوتا ہے، پہلی فرصت میں صبر اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے ایک گھر بناتا ہے جنت میں، بیت الحمید جس کا نام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ لیکن صبر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور جان اور مال کا بھی کیا امتحان ہوگا، نقصان ہوگا، تجارت نقصان ہو جائے گی، کتنے سالوں سے ہم تجارت کرتے رہتے ہیں، اور صبر یہ بھی نہیں کہ ایک ہی مرتبہ صبر کر لیا اور سمجھے کہ میں صبر کر لیا۔ دوستو پوری زندگی بھی آپ کو آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پوری زندگی میں آزمائشوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، تجارت آپ کی نقصان میں ہو سکتی ہے، بار بار تجارت نقصان ہو رہی ہے، وہ بزنس ہم نے شروع کیا وہ بھی بیکار ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، یہ شروع کیا وہ بھی ختم ہو گیا، مال چوری ہو گیا، پیسے نکل گئے، لوگ لوٹ کر لے کر چلے گئے، کئی قسم سے ہمارے مالوں کی آزمائش ہوگی، یا دشمن ہندوستان میں تو ایسا ہے، کب ہماری دکان چلے گی، کب ہمارا مال چھین لیا جائے گا، پورے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں جی ایس ٹی سی ایس ٹی اس طرح کے قوانین نے ہماری بزنس کو، ہماری تجارت کو، ہمارے مال کو اتنا چھین لیا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور یہ بزنس میں کیا ہے کو لے کر کیا ہے وہاں نہیں کرنا یہاں نہیں کرنا، مسلمانوں کی ایک آزمائش ہے، تجارت کو لے کر بھی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، بڑی محنت سے ہم کماتے ہیں، بڑی محنت سے سرمایہ ہم نے کمایا ہے، وہ صلاحیتوں کا ہو سکتا ہے، وہ مال کا ہو سکتا ہے، وہ دولت کا ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں ہم کماتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے منٹوں میں چھین لے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، سماج کے جو غلط لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، سارے لوگوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہے تمہارے ایمان کی، تمہارے اخلاق کی، تمہارے دین کی، تمہاری شریعت کی، اس میں آپ کو رہنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں، یہ سارے حالات، اب آپ کی آزمائشیں کیا ہیں وہ آپ جانتے، ہر آدمی کی ایک آزمائش الگ الگ نوعیت کی ہے، کوئی بیماری سے دوچار ہے، کوئی تجارت کے نقصان سے دوچار ہے، کوئی آمدنی کا کیا ہے نقصان اس کا ہو گیا ہے، مختلف قسم کی آزمائش میری الگ ہیں آپ کی الگ ہیں، ہر مومن آزمائشوں سے دوچار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یہ احساس میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، اور اسی احساس کے ساتھ ہمیں ہمت اور جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دو، فبشر، کیا ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوں گی، بڑا انعام اکرام دیا جانے والا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تمہارے مسائل چھٹ جائیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جنت میں ایک مدت کے بعد، ایک عمر کے بعد جائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، تم سب پر سلامتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے بہت صبر کیا ہے، تم نے بہت صبر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ فرمائے گا سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا تھا آج تمہارے لیے، حضور نے فرمایا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کے حصول کے لیے ہماری اپنی پوری زندگی کے اندر ہم صبر کرتے رہیں، اور یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتے ہیں، یقیناً خوشحالی بھی ہے، اور خوشحالی ملتی ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، قرآن نے کہا ہے، اور کسی کو مال اللہ دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، آزمائش الگ الگ کی نوعیت ہوتی ہے۔ یہ مال اور اولاد کے بارے میں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ مال و اولاد جو تمہیں جنت کو بھی لے جا سکتے ہیں، جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے، اور یہ مال و دولت پر اترانے کی ضرورت نہیں، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جہاں خرچ کرنے کی بات اس نے کہی ہے وہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، مال اس نے دیا اور کہتا ہے کہ مجھے ذرا قرض حسن دے دو، مجھے قرض حسن دو، یہ اللہ مانگتا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن میں بار بار یہ بات بتائی گئی، کون ہے مومن جو اللہ کو قرض حسن دے؟
قرض حسن دینے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی تم انفاق کرو، خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، یہ بھی انفاق، بیوی بچوں پر خرچ کرو، یہ بھی انفاق، بخیلی اور کنجوسی نہ کرو۔ بخیلی اور کنجوسی کے ذریعے کسی بیمار کو مرنے نہ چھوڑیں، کسی کو بھوکا مرنے کے لیے نہ چھوڑیں، علاج کے بغیر مرنے کے لیے نہ چھوڑیں۔ تمہارے پاس اگر دولت ہے، مال ہے، انفاق کرو، قرض دو، ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، رشتہ داروں کو خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، پڑوسیوں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، فقراء پر، بے شمار لوگ آپ کو راستے میں ملیں گے، ان راستوں کے لوگوں کی مدد کرو۔ یہ بات بتائیے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور یہ آزمائش کے طور پر دیا ہے، اور اسی لیے قرآن میں کہا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو غریب ہیں، تمہارے اطراف و اکناف۔ تمہارے گھر میں کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تمہیں مالدار بنایا اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے اطراف و اکناف کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، کون غریب ہے، فقیر اور پریشان حال ہے، کون بیمار ہے، مقروض ہے، ان کا خیال رکھو۔ تمہارے مال میں وہ ہے، تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے مال میں اللہ نے دے دیا ان کو دینے کے لیے، اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، اور اسی لیے خرچ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب آزمائش ہیں، ہماری زندگی کے اندر آزمائش ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مالدار بناتا ہے، جیسا کہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ جو ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جنت کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تاخرات میں مجھے امید ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ میں اور آپ یہاں پر شریک ہیں۔ کوئی شوق نہیں کہ میں تقریر کروں، آپ سنیں، اور یہ شوق نہیں ہے جاگنے کا، بلکہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس رات میں میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہمارے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ قبول کر لے، اور میری اور آپ کی زندگی نئی بن جائے۔ یہی ہمارا جذبہ۔ کسے معلوم صبح تک میں انتقال کر جاؤں، آپ انتقال کر جائیں، اور انتقال ہونا ہے آج نہیں کل، لیکن یہ احساس ہو جائے کہ میں اب گناہوں سے بچ جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گڑ گڑانا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ لوگوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو۔ حضور نے فرمایا رونے، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، رونے نہیں آ رہا ہے تو رونے کی ایکٹنگ کرو اللہ کے سامنے۔ یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ میرے سامنے اگر آپ روتے ہیں، میں آپ کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کرتا ہوں، بیوی شوہر کے سامنے روتی ہے، شوہر بیوی کے سامنے روتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایکٹنگ، یہ ریاکاری دکھاوا ہو، لیکن خدا کے سامنے یہ ایکٹنگ کریں گے تو یہ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کو جاننے والا، اس کے سامنے ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے دین پر قائم رہیے۔ موجودہ جو دور ہے وہ بہت ہی آزمائش کن دور ہے، پرفتن دور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بڑی آزمائشوں سے اس دیش میں میں اور آپ زندگی کر رہے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور آزمائشیں کس قسم کے کب آئیں گے، کس پر آئیں گے کہہ نہیں سکتے۔ لوگ کیمرے کے سامنے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں یا قتل کروایا جاتا ہے، اور کسی کی زندگی بھی ختم کر لی، چھین لی جاتی ہے، اور لوگوں کے سامنے بلڈیزر چلائے جاتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، کوئی پوچھنے کی یہ نہیں ہے۔ لوگوں، یہ دنیا ہو سکتا ہے ہماری چھن جائے، لیکن اپنے ایمان کی آپ حفاظت کریں، اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اسلام کی حفاظت کیجیے، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لوگوں غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں میں اس دنیا سے وصال کر رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری شریعت، میری سنت۔ اس پر اگر قائم رہو گے تو یہ دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں کر پائے گی، تمہاری کامیابی ہمیشہ رہے گی، تم غالب رہو گے۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر غالب رہنا چاہتے ہیں، الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، سیاست میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کھیتی باڑی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لے دے کے آپ کو یہ دنیا مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ اللہ کی طرف سے اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب جو ہیں اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، صرف اپنے لیے۔ سیلفش نہ بنو۔ یہاں ہم اتنے سیلفش بن جاتے ہیں کہ بیوی کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، بچوں کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے،
قرآن یہ کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، لوگوں صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اور تم کنتم خیر امتین، تم سب سے اچھی امت ہو، یہاں جتنے لوگ ہیں یہ سوچ لیں، میں اللہ کا بہترین آدمی، میں آج کی رات میں نے بہت سے گناہ کیے، لیکن میں نے معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کی، اب مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، میں نیک ہوں، میں صالح ہوں۔ یہ تصور خود کر لیجئے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچ لیجئے میں نیک ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین، تم اچھے لوگ ہو، اور تمہاری پیدائش انسانوں کے لیے ہوئی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ برائیوں سے لوگ سماج کو روکیں اور نیکیاں سماج کے اندر پھیلائیں، اور تمہاری ذمہ داری ہے دین کو پھیلائیں، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور کسی اجتماعیت سے جڑ کر ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا، جماعت اسلامی کا تعارف یہاں پر ہو رہا تھا، آپ جماعت اسلامی کے مقصد کو دیکھیے، اس کے نصب العین کو دیکھیے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا دستور ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو اگر اطمینان ہوتا ہے تو اس سے جڑ جائیے، اگر نہیں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کام کیجیے، اس لیے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا مرنے تک، برائی کو سے روکنا ہوگا، اچھائی کو پھیلانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، اور ان آزمائشوں میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ نے فرمایا ان حالات میں، ان مصائب میں، ان مشکلات میں، تکالیف میں، رنج اور غم میں صبر اگر کرو گے، صبر کے ساتھ آگے بڑھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا ایک بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے، اور وہ طاقت مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے اس صبر کے ذریعے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے، خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔